خوف کا نقطۂ آغاز۔ آپ نے بتایا کہ خوف جذباتی درد کی بنیاد ہے۔ یہ خوف کیسے جنم لیتا ہے اور ہماری زندگیوں میں اتنے خوف کیوں آ گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا خوف سیلف پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر مجھے آگ کا خوف نہ ہوگا تو میں خود کو جلا بیٹھوں گا۔ آپ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ آگ سے خوف زدہ ہیں، بلکہ اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ آپ جانتے ہیں، اویئر ہیں کہ یہ آگ ہے جو جلاتی ہے۔ بے وجہ کے خطروں اور نقصانات سے بچنے کے لیے خوف زدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی ذہانت اور تھوڑی سی کامن سینس کی۔ ایسے روزمرہ کے عملی تجربات کے لیے ماضی کے سبق مفید ہیں۔ انسانی تاریخ سے حاصل شدہ علم کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا مفید ہے، مگر اس سے خوف زدہ ہونے کی بھلا کہاں ضرورت ہے؟ ہاں، اب کوئی شخص آپ کو جلانے یا تشدد کرنے کی دھمکی دے تو اس وقت جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں اس کا نام ہے خوف۔ یہ جبلتی شرنکنگ سکڑاؤ ہے جو خطرے کے وقت انسانی جسم پیدا کرتا ہے، مگر یہ کوئی نفسیاتی کنڈیشن نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ نفسیاتی خوف وہ حالت ہے کہ جس کا کسی ٹھوس فوری خطرے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے میرا کاروبار ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ یہ نفسیاتی خوف ہے، یہ فزیکل فینومینا نہیں ہے۔ شیر سامنے آ گئے تو یہ فزیکل خوف ہے، یہ باڈی اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے، جو مسل ہوتے ہیں وہ آپ کے سکڑتے ہیں، پھیلتے ہیں۔ نفسیاتی خوف جو ہوتا ہے اس کا میٹیریل سینس میں کہیں بھی وجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو بلند جگہوں کا خوف ہوتا ہے، وہ محفوظ بلند جگہوں پر بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی فوبیا ہے۔ نیچرل سکڑاؤ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی بلند جگہ جیسے دیوار پر چل رہے ہوں اور گرنے سے بچنے کے لیے جسم سکڑ جاتا ہے۔ یہ فطری ہے، نیچرل ہے۔ لیکن اگر آپ 20ویں منزل پر کسی محفوظ کمرے میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہا ہے کہ میں اتنی بلندی پر بیٹھا ہوں، تو یہ ہے فوبیا۔ یہ نفسیاتی خوف ہے جو غیر فطری ہے، جو بیماری ہے۔ نفسیاتی خوف کی کئی شکلیں ہیں، جیسے بے چینی، پریشانی، انزائٹی، نروسنس، تناؤ، فکر مندی، فوبیا اور اسی طرح کی دوسری علامتیں۔ اس نوع کا نفسیاتی خوف ہمیشہ کسی ایسی چیز سے متعلق ہوتا ہے جو ہو سکتی ہے، یعنی جو ہوئی نہیں ہے، بس اس کے ہونے کا ایک امکان ہے۔ جیسے 20ویں منزل پر بیٹھے ہوئے یہ سوچنا کہ اگر زلزلہ آ گیا اور عمارت گر گئی تو کیا ہوگا۔ یہ کسی امکانی واقعے کا خوف ہے جس کی بنیاد بس نفسیاتی ہے۔ نفسیاتی خوف کا تعلق کبھی بھی موجودہ لمحے میں ہو رہے کسی واقعے سے نہیں ہوتا۔ نفسیاتی خوف کے عالم میں آپ جسمانی طور پر تو لمحے موجود میں ہوتے ہیں، مگر آپ کا دماغ مستقبل میں ہوتا ہے۔ اس سے گیپ تخلیق پاتا ہے جسے انزائٹی گیپ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دماغ کے ساتھ نتھی ہیں، آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، خود کو اپنا دماغ سمجھنے والے ہیں اور لمحے موجود کی سادگی کی طاقت کے ساتھ تعلق توڑ چکے ہیں، تو یہ انزائٹی گیپ آپ کا مستقل ساتھی ہے۔ لمحے موجود کی خوشی ہو یا غم، اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے کیونکہ سامنے ہے۔ اذنیسی کافی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے تو آپ اس کا سامنا اس وقت کر لیتے ہیں جس وقت وہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے ذہن کی کسی پروجیکشن سے نہیں لڑ سکتے۔ کسی ایسی چیز سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں جو ہے ہی نہیں، جو بس دماغ میں اپنا وجود رکھتی ہے، حقیقت کی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہ آپ مستقبل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ جب تک آپ مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہیں، جب تک آپ دماغ کو اپنا آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کی زندگی کی لگامیں انا کے ہاتھ میں ہیں، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا۔ انا بھوت ہے جس کا اپنی حفاظت کا ایک پورا میکینزم ہے۔ بھوت جیسی اس لیے ہے کہ جیسے بھوت نہ ہونے کے باوجود بھی انسان کو بالکل اسی طرح ڈرا سکتا ہے جیسے جنگل میں کوئی حقیقی شیر، اسی طرح ذہن کے تخلیق کردہ انا کے تقاضے بھی آپ کو اسی طرح ڈراتے رہتے ہیں۔ انا بنیادی طور پر ولنریبل اور انسیکیور یعنی غیر محفوظ ہے۔ یہ ہمیشہ خود کو کسی نہ کسی خطرے کا شکار رکھتی ہے۔ بھوک کا خطرہ، بے روزگاری کا خطرہ، رشتے کے ٹوٹ جانے کا خطرہ، کچھ کھو دینے کا ڈر، ترقی نہ مل سکنے کا خدشہ، باقی لوگوں سے کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں یہ خوف، منصوبے میرے ناکام نہ ہو جائیں یہ خدشات۔ انا ہر وقت انہی خطرات میں گھری رہتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اسے خطروں کے خوف سے بچنے میں دلچسپی ہو، بلکہ یہی خطرے ہیں جو اس کے ہونے کا ثبوت ہیں۔ یہ خوف اور یہ خطرے انا کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔
انا ان پر زندہ رہتی ہے، کیونکہ یہی خوف اور یہی خطرے ہیں جو انسانوں کو لمحہ موجود سے بیگانہ کرتے ہیں۔ وہ لمحہ موجود کہ جو واحد زندہ لمحہ ہے اور جس لمحے میں کوئی خطرہ، کوئی خوف ممکن ہی نہیں ہے۔ انا خطروں کو اتنا حقیقی کر کے دکھاتی ہے کہ یہ زندہ لمحہ یعنی لمحہ موجود انسانی زندگی سے منفی ہو جاتا ہے اور انسان ماضی کے غموں یا مستقبل کے منصوبوں میں جینا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انا کی زندگی اسی میں ہے کہ ہم شعوری طور پر لمحہ موجود میں نہ رہیں بلکہ غیر شعوری طور پر ماضی یا مستقبل میں رہیں۔ اور یہ صرف بظاہر کمزور شخصیتوں کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ اس انا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے جو بظاہر بہت پر اعتماد دکھائی دیتی ہے۔ اب آپ ذہن میں لائیں کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جذبات جسم کا وہ رد عمل ہیں جو وہ تھاٹس کے جواب میں دیتا ہے۔ کیا پیغام ہے جو جسم فالس مائنڈ میڈ سیلف یعنی انا سے مسلسل موصول کر رہا ہے؟ ڈینجر، میں خطرے میں ہوں۔ اور اس مسلسل آ رہے دماغی میسج کا نتیجہ کیا ہے؟ خوف۔ آف کورس خوف کی کئی ظاہری وجوہات ہوتی ہیں، کچھ کھو دینے کا خوف، ناکامی کا خوف، نقصان کا خوف، اس طرح کے بہت سے خوف، مگر آخر میں یہ سارے خوف ایک ہی خوف کی شاخیں ہیں، اور وہ خوف ہے انا کی موت کا خوف، انا کے مٹ جانے کا خوف۔ انا کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے موت ہر وقت اس کی گھات میں ہے، موت ہر کونے میں اس کے لیے چھپی بیٹھی ہے۔ اس مائنڈ آئیڈینٹیفائڈ حالت میں موت کا خوف آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بظاہر بہت ہی معمولی سی اور نارمل سی یہ ضرورت ہے کہ کسی سے بحث کرتے ہوئے آپ ہاریں نہ، غلط نہ ثابت ہوں، جس میں آپ مینٹل پوزیشن کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس مینٹل پوزیشن یا رائے کے ساتھ آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں۔ یہ بھی موت کا خوف ہی ہے۔ اگر آپ نے مینٹل پوزیشن کے ساتھ خود کو ایک سمجھ لیا ہے اور اس صورت میں آپ غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو دماغ کی بنیاد پر تعمیر شدہ آپ کا احساس ذات یعنی سینس آف سیلف اسے اپنے لیے سنجیدہ خطرہ اور اپنی تباہی سمجھتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ڈبیٹیں کرتے ہیں، ڈبیٹ میں ہار نہ جاؤں، لڑ پڑتے ہیں، قتل و غارت اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو کو تم مانتے ہو، ایک کو میں مانتا ہوں، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نے اس کے پیچھے کہا ہے یہ بھی موت کے ڈر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کے آگے ایکسپلینیشن وہ کرے گا نا، یعنی کہ ہر جگہ پہ انا ہارنے کا مطلب ہے انا نے سمجھا کہ میں مٹی، وہ پہلو، ایک چیز جو خوفوں سے مل کر بنی ہے، اس کا ایک خوف کو زک پہنچی تو اس کے مٹنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا نا، جو بنی ہوئی خوفوں سے ہے۔ موت کا خوف کا مطلب ہے کہ مٹنا ہے نا، ایک ایک خوف مٹنے کا مطلب ہے انا مٹ رہی ہے۔ انامٹ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو مکمل طور پہ انلائٹنڈ بندہ ہے نا، اس میں ایک بھی خوف نہیں ہوگا، انکلوڈنگ دا فیئر آف ڈیتھ۔ تو یہ خوفوں سے مل کر ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، اور سارے خوفوں کی ماں اس نے کہہ دیا کہ اس کو موت کو، کیونکہ موت کے وقت تو سارے کے سارے ڈھہ جانے ہیں نا، جو آپ نے سمیٹا ہوا ہے موت کے وقت، اور کیا مرے گا؟ جو آپ نے کہانی جمع کر رکھی ہے نا، جو ریئل میں آپ ہو اس میں سے تو کچھ بھی نہیں مٹنے والا، نہ سپیس نہ باڈی، سارے کا سارا موجود رہے گا۔ اگر آپ نے مینٹل پوزیشن کے ساتھ خود کو ایک سمجھ لیا ہے اور اس صورت میں آپ غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو دماغ کی بنیاد پر تعمیر شدہ آپ کا احساس ذات یعنی سینس آف سیلف اسے اپنے لیے سنجیدہ خطرہ اور اپنی تباہی سمجھتا ہے۔ اس لیے بطور انا آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے غلط ہونا۔ غلط ہونا انا کے لیے مر جانے جیسا ہے۔ اس مسئلے پر جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور انسانوں کے مابین تعلقات اس کی بنیاد پر روزانہ ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک بار جب آپ نے خود کو اپنے دماغ سے الگ کر لیا تو آپ کسی بھی بحث میں غلط ثابت ہوتے ہیں یا صحیح، اس کا آپ کے احساس ذات پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے ہمیشہ درست ہونے کی جبری اور گہری لاشعوری ضرورت، جو کہ تشدد کی ایک شکل ہے، باقی نہیں رہے گی۔ جو آپ سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہ آپ کھل کر اور صاف واضح انداز میں کہیں گے، مگر نہ تو جارحانہ انداز اختیار کریں نہ ہی دفاعی انداز۔ اب آپ کا احساس ذات خود آپ کے اندروں کے حقیقی اور گہرے مقام سے پھوٹے گا، نہ کہ دماغ سے۔ اپنے اندر موجود ان چیزوں کو غور سے دیکھیں جن کے حوالے سے آپ دفاعی رویہ اختیار کرتے ہیں، ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور پھر خود سے پوچھیں کیا چیز ہے جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں؟ ایک سراب نما آئیڈینٹی کا، اپنے ذہن میں موجود ایک تصویر کا، ایک افسانے کا، ایک فکشن کا،
इस पैटर्न को जब आप शऊर की सतह पर ले आएंगे, इसको देख सकेंगे, तो खुद को इससे अलग करके देख पाएंगे। आपके शऊर की रोशनी में लाशऊरी पैटर्न फौरन ही फना हो जाएगा। इससे सब दलाइल और पावर गेम्स का खात्मा हो जाएगा। इंसानी ताल्लुकात को यही दलीलें, लॉजिक्स और पावर गेम्स ही तो तबाह करती हैं। शऊर की सतह पर आते ही आप इनसे अलग हो जाएंगे। याद रखें, दूसरों पर ताकत हासिल करना आपकी ताकत नहीं, कमजोरी की अलामत है। हकीकी ताकत आपके अंदर है, और ये ताकत आपके पास इस लम्हे में भी मौजूद है। इसलिए कोई भी शख्स जो खुद को दिमाग से नत्थी करता है, वो हस्ती में गड़े गहरे सेल्फ की हकीकी ताकत से कट चुका है, और हमादम उसे खौफ का साथ चाहिए। वो लोग के जो दिमाग की सतह से ऊपर उठ चुके हैं, उनकी तादाद अभी बहुत ही कम है। इसलिए आप ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि अमलन जिस भी किसी शख्स से आप मिलते हैं, वो हालत खौफ में रहने वाला शख्स है। बस मुख्तलिफ लोगों में खौफ की शिद्दत में फ़र्क है। ये खौफ कभी एंजाइटी, कभी फ़िक्रमंदी के दरमियान झूलता रहता है, तो कभी अजीब सी बेचैनी और दूसरे लोगों से एहसास से ख़तरा के दरमियान भटकता रहता है। लोगों की बड़ी तादाद इस हकीकत से उस वक्त ही आगाह हो पाती है जब ये खौफ अपनी शदीद हालत में उनके सामने आता है। हालांकि हकीकत यह है कि दिमाग को अपना आप समझने वाली इंसानों की अजीम अक्सरियत हमादम इस खौफ को साथ लेकर जी रही है। अना की तलाश बराए कामलियत। जज्बाती दर्द का एक और पहलू जो कि अनाई जहन का लाजमी खासा है, वो है इसके अंदर का ये गहरा एहसास कि उनमें कमी है, कि वो नाकामिल हैं, वो कामलियत की सतह पर नहीं है। कुछ लोगों में ये एहसास शऊरी होता है, बाकियों में गैर शऊरी। अगर ये शऊरी है तो अपना इजहार बेचैनी और मुसलसल अपनी कम माएगी या फरोमाएगी की सूरत में करता है। अगर लाशऊरी है तो ये बिलवास्ता शदीद ख्वाहिश, तलब, ज़रूरत में अपना इजहार करता है। दोनों ही सूरतों में लोग अना की तशफ़ी और चीज़ों के साथ अपनी शनाख्त जोड़ने के जतन में रहते हैं ताकि अपने अंदर के खला को भर सकें। इसीलिए लोग अपनी मिल्कियतों, दौलत, कामयाबी, ताकत, पहचान या खसूसी ताल्लुकात के लिए जद्दोजहद करते हैं। बुनियादी तौर पर वो खुद अपने बारे में अच्छा महसूस करने, खुद को ज़्यादा कामिल महसूस करने के लिए सारी कोशिश करते हैं। मगर अलमिया ये है कि जब वो ये तमाम चीज़ें हासिल भी कर लेते हैं तो उन्हें पता ये चलता है कि वो खला तो अब भी उनके अंदर मौजूद है। ये खला अपनी फितरत में नापुर होने वाला है। अब वो हकीकतन मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि अब तो वो इस शराब में भी नहीं जी सकते कि फ़लाँ चीज़ नहीं या फ़लाँ चीज़ नहीं। हाँ, मगर अब भी वो चाहें तो पलट सकते हैं, अगरचे यहाँ से वापसी आसान नहीं है। जब तक आपकी ज़िंदगी की लगामें अना के पास हैं, आप सुकून की हालत में हो ही नहीं सकते। आपके अंदर इत्मीनान या भरपूर ज़िंदगी का एहसास कभी पैदा ही नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप इस एहसास को जी लेंगे, जब आपको कोई मनचाही चीज़ मिल जाएगी या कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि अना एहसास ज़ात को बैरूनी वसाइल से जोड़ती है। इसे ज़रूरत होती है बाहरी अशिया से अपनी शनाख्त जोड़ने की। उसका हर दम दिफा करना पड़ता है और हर दम इसका पेट भरना पड़ता है। ईगो आइडेंटिफिकेशन की आम मिसालें मिल्कियतें, समाजी रुतबा और पहचान, इल्म और तालीम, ज़ाहिरी शबाहत, खसूसी सलाहियतें, ताल्लुकात, ज़ाती और ख़ानदानी तारीख़, अकायद का निज़ाम और अक्सर सियासी, कौमी, नस्ली, मजहबी और दीगर इज्तमाही शनाख्तें हैं, मगर इनमें से कोई भी आप नहीं है। क्या ये सब सुनने में खौफज़दा करने वाला लग रहा है, या यूं है कि ये जानकर आपने सुख का सांस लिया है? जल्द या बदेर आपको ये तमाम चीज़ें तर्क करनी ही हैं। शायद अभी भी आप इस पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। और यकीन मानिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप यकीन करें कि आपकी शनाख्त इनमें से किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है। आप खुद इस सदाकत को जान जाएंगे। कम से कम एक वक्त तो आप ज़रूर ही इस हकीकत को जानेंगे कि जब मौत को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे। मौत इसी का तो नाम है कि हर उस परत को आपसे जुदा कर दे जो आप नहीं हो। जिंदगी का राज मौत से पहले मर जाने में है, क्योंकि उसी मकाम पर पहुंचकर आप जानते हैं कि मौत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं।